بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے نیک لوگوں سے دعا کرانا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرہ کی اجازت مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرما دی اور فرمایا، اے میرے چھوٹے بھائی، اپنی دعاؤں میں ہمیں نہ بھولنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو مجھے اپنا بھائی فرمایا، یہ ایسا کلمہ ہے کہ اگر اس کے بدلے مجھے ساری دنیا بھی مل جائے تو مجھے ہرگز خوشی نہ ہو۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا فرمائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اللہم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنۃ ونجنا من النار واصلح لنا شأننا کلہ۔ اے اللہ، ہماری مغفرت فرما، ہم پر رحم فرما، ہم سے راضی ہو جا اور ہمارے اعمال قبول فرما، ہمیں جنت میں داخل فرما اور ہمیں آگ سے نجات نصیب فرما اور ہمارے تمام احوال کو درست فرما۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس فرمایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اور دعا فرمائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دعاؤں میں نے تمہارے تمام کاموں کی دعا کر دی ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں، ایک آدمی ایک دن باہر نکل گیا اور کپڑے اتار کر گرم زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگا اور اپنے نفس کے کہنے لگا، جہنم کی آگ کا مزہ چکھ لے، تو رات کو مردار پڑا رہتا ہے اور دن کو بیکار۔ اتنے میں اس نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے سائے میں تشریف فرما ہیں۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ میرا نفس مجھ پر غالب آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، غور سے سنو، تمہاری تواضع کی اور اپنے نفس کو سزا دینے کی کیفیت اللہ کو بہت پسند آئی ہے۔ اس وجہ سے تمہارے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ تمہاری وجہ سے فرشتوں پر فخر فرما رہے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، اس بھائی سے دعا کا توشہ لے لو اور اس کی اس کیفیت کی وجہ سے اس کی دعا اللہ کے ہاں قبول ہو رہی ہے، اس سے دعا کراؤ۔ چنانچہ ایک آدمی نے کہا، اے فلانے، میرے لیے دعا کر دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، نہیں، صرف ایک کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے دعا کرو۔ اس نے یہ دعا کی کہ اے اللہ، تقویٰ کو ان کا توشہ بنا دے اور تمام کاموں میں ان کی پوری راہبری فرما۔ اور اس دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے یہ دعا کی کہ اے اللہ، اسے صحیح دعا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو اس نے کہا، اے اللہ، جنت کو ان کا ٹھکانہ بنا دے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں جا رہے تھے، کتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک آدمی پر ہوا جو گرم زمین پر لیٹ کر الٹ پلٹ ہو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اے میرے نفس، رات بھر تو سوتا رہتا ہے اور دن کو بیکار رہتا ہے اور جنت کی امید رکھتا ہے۔ جب وہ اپنے نفس کی سزا پوری کر چکا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، تم اپنے اس بھائی کو پکڑ لو، یعنی اس سے دعا کراؤ۔ ہم نے کہا، اللہ آپ پر رحم فرمائے، اللہ سے ہمارے لیے دعا کریں۔ اس پر اس نے یہ دعا کی، اے اللہ، تمام کاموں میں ان کی پوری راہبری فرما۔ ہم نے کہا، ہمارے لیے اور دعا کریں۔ اس نے کہا، اے اللہ، تقویٰ کو ان کا توشہ بنا دے۔ ہم نے کہا، اور دعا کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے لیے اور دعا کر دو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی،
اے اللہ اسے جامع دعا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ چنانچہ اس نے کہا اے اللہ جنت کو ان کا ٹھکانہ بنا دے۔ حضرت اسیر بن جابر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اویس سے فرمایا تم میرے لیے دعائے مغفرت کرو۔ حضرت اویس نے کہا میں آپ کے لیے دعائے مغفرت کیسے کروں؟ آپ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تمام تابعین میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جسے اویس کہا جاتا ہے۔ مسلم کی روایت میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لہٰذا تم میں سے جو بھی اویس سے ملے وہ ان سے کہے کہ اس کے لیے استغفار کریں۔ حضرت عبداللہ رومی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاویہ بستی میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ کسی نے ان سے کہا کہ بصرہ سے آپ کے بھائی آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں تاکہ آپ ان کے لیے دعا کریں، تو انہوں نے یہ دعا کی کہ اے اللہ ہماری مغفرت فرما اور ہم پر رحم فرما اور ہمیں دنیا میں بھی بہتری عطا فرما اور آخرت میں بھی خیر و بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کی آگ کے عذاب سے بچا۔ ان لوگوں نے مزید دعا کی درخواست کی تو انہوں نے پھر وہی دعا کر دی اور فرمایا اگر تمہیں یہ چیزیں دے دی گئیں تو دنیا اور آخرت کی خیر تمہیں دے دی جائے گی۔ تو آج کے اس سبق سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں، اللہ والوں کے جب بھی ان کے ملیں تو اللہ والوں سے اپنے لیے دعائے مغفرت کروائیں۔ اللہ کو ہمیں اس پر اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔